اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عزیزان من، میں پروفیسر تنویر اپنے چینل سے آپ سے مخاطب ہوں۔ کل میں نے ایجوکیشن کے حوالے سے ایک لیکچر دیا تھا کہ اچھی ٹیچنگ کیا ہوتی ہے، افیکٹو ٹیچنگ کیا ہوتی ہے، اچھا ٹیچر کیا ہوتا ہے، اس کے بارے میں۔ وہ میرا پہلا لیکچر تھا۔ آج کا لیکچر اسی کا تسلسل ہے۔ کل کا لیکچر میں نے ختم کرتے وقت ایک بات بتائی تھی کہ کسی اچھے ٹیچر کے 3 انگریڈینٹس ہوتے ہیں۔ میں انہیں KSA کہتا ہوں، where K stands for knowledge, S for skill, A for attitude۔ یہ 3 چیزیں۔ اب میں باری باری ان تینوں کو ڈسکس کرتا ہوں۔ پہلا آپ کا نالج، دا باڈی آف انفارمیشن، اس کے بارے میں کل ڈیٹیل میں بتایا تھا کہ نالج، اچھا بیسک نالج تو ہر بندے کو، ایک بندہ کہیں لیکچرر اپوائنٹ ہوا تو یقیناً MSc MPhil یا PhD کو بیسک کوالیفکیشن اس کی منیمم ایک ہوتی ہے، وہ اس نے کوالیفائی کیا ہوتا ہے۔ ایک اینکر نے کسی سے پوچھا کہ بھائی ہاتھی کالج میں داخلہ کیوں نہیں لے سکتا؟ کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کہا جانور ہے۔ ہنس کے اس نے کہا کہ بہت سے جانور نما انسان جو ہے نا وہاں داخل ہو جاتے ہیں، تمیز کرنا مشکل ہوتا ہے کہ وہ انسان ہے جانور ہے۔ تو یہ کوئی ریسٹرکشن نہیں، کوئی ٹھوس بات بتاؤ۔ لوگ بتا رہے تھے، ہنس کے اس نے پھر آخر میں کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ وہ میٹرک پاس نہیں ہوتا۔ تو بالکل اسی طرح ٹیچنگ پہ جو آتا ہے نا اس کی کوئی منیمم کوالیفکیشن ہوتی ہے، اس حساب سے ہوتا ہے۔ لیکن وہ کوالیفکیشن کے علاوہ جو سب سے بیسک چیز ہے نا کہ وہ جب پڑھانے آئے نا تو ہی شوڈ بی ویل پریپیئرڈ، ویل ڈیولپڈ، ویل ایویلویٹڈ، ویل آرگنائزڈ، ویل ڈیلیورڈ اور ویل ڈریسڈ آلسو۔ یہ اس میں خوبیاں۔ آپ پڑھانے آئے نا تو لیکچر آپ کو پورا تیار ہونا چاہیے، اسے آپ نے پلان کیا ہو کہ کیسے پڑھانا ہے، کون سا ٹاپک پہلے ہے، کون سا بعد میں ہے۔ آپ کا لباس گواہی دے رہا ہو کہ آپ ایک باوقار قسم کے استاد ہیں۔ یہ نہیں کہ منہ اٹھا کے بغیر منہ دھوئے صبح صبح گھر سے چلے، جوتی گندی سی پہنی ہوئی ہے، حلیہ، تھوڑا سا ریسپیکٹیبل انداز ہونا چاہیے۔ تو دوسری چیز نالج اباؤٹ پارٹیسپینٹ۔ یہ جو نالج ہے نا یہ صرف ایک چیز نہیں ہے، بہت سی اس میں چیزیں ہیں۔ میں جب کوئی بھی بندہ، میں یا کوئی بھی لیکچر دے رہا ہوتا ہے نا تو اس کے ہاتھ جو ہلتا ہے نا اس کے ایک ایک مومنٹ پہ بچوں کی نظر ہوتی ہے، وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ کیسے بیہیو کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے۔ چنانچہ وہ تو آپ بچوں کے بارے میں آپ کو بڑا کیئرفل ہونا چاہیے کہ آپ کو اپنا نالج کتنا ہے، کہ میں کتنا، پھر بچوں کے چہرہ بتا دیتا ہے کہ وہ اگر بچہ سراسا بھویں چڑھا رہا ہو، ناک ایسے سکیڑا ہو، آنکھیں بند کر کے اس طرح، یا سو رہے ہوں، تو اس کا مطلب ہے آپ کی ڈیلیوری میں نقص ہے، ٹھیک ہے، آپ بات پوری طرح کنوے نہیں کر رہے۔ چنانچہ بچوں کے چہرے پڑھنے کا فن بھی آپ کو آنا چاہیے، تبھی آپ خود کو اسیس کر سکیں گے، ورنہ نہیں کر سکتے۔ اچھا، پھر بچوں کی لرننگ نیڈس جو ہے وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ آپ کے سامنے MSc کلاس بیٹھی ہے تو آپ اسے بالکل سمپل ایسے پڑھا رہے ہوں جیسے 5ویں یا 6ٹھی کو پڑھا رہے ہیں، تو بے معنی ہوگا۔ لیکن 5ویں 6ٹھی والوں کو اگر آپ یہ ثابت کریں کہ میں بہت پڑھا لکھا ہوں تو وہ بھی ان کے لیے بے معنی ہے، ان کے اوپر سے گزر جائے گا۔ آپ نے جو پڑھانا ہے نا دیٹ از اکارڈنگ ٹو نیڈ آف دیٹ کلاس، وہ جس کلاس کے جس معیار کے اسٹوڈنٹ ہے نا اسی حساب سے۔ میں تو اس میں ایکویٹی آف ایجوکیشن پہ بلیو کرتا ہوں، اس پہ پھر کسی بڑی لمبی چوڑی میں بات کروں گا۔ میں نے اس پہ بھی پوسٹ گریجویٹ ڈپلوما کیا ہوا ہے ہارورڈ سے، تو انشاءاللہ اس پہ ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ لیکن بچوں کا جو نالج ہے یا بچوں کا لیول ہے وہ آپ کو پوری طرح پتہ ہونا چاہیے، اور آپ نے جو کنوے کرنا ہے نا اسی لیول کے حساب سے کرنا۔ پھر ٹائم جو ہے، ٹائم مینجمنٹ آپ کو آنی چاہیے۔ عام طور پہ میں نے دیکھا ہے کہ کلاس 1 گھنٹے کی ہے تو میرا کوئی کولیگ لے رہا ہے، مجھے 15 منٹ انتظار کرنا پڑتا ہے کہ
वो कह रहा है जी बस खत्म हो रहा है जी, टॉपिक ऐसा था जी। नो प्रॉब्लम, टॉपिक ऐसा नहीं होता, नुक्स आप में है, आपने इन टाइम खत्म करना है। बल्कि मैं तो आमतौर पर करता हूँ, तो 1 घंटे का लेक्चर है, मैंने मैनेज किया होता है कि 50 मिनट पे मैं खत्म कर दूंगा। 10 मिनट मैं बच्चों को क्वेश्चन आंसर के लिए देता हूँ। क्वेश्चन आंसर तो बड़ा ज़रूरी चीज़ है। आज के टीचर आमतौर पे क्वेश्चन आंसर से घबराते हैं। मैं बच्चों को एक हवाला देता हूँ कि राबिया बस्ती 14 साल की उम्र में ना हसन बस्ती के जो क्लास थी उसमें चली जाती थी, और बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन आंसर होते। कुछ शागिर्द बैठे होते, कुछ आम पब्लिक फैज़याब होने के लिए बैठी होती, तो हसन बस्ती बड़ी लय में पढ़ा रहे होते। कभी कभी राबिया बस्ती ना आना, तो हसन बस्ती को अगर मैं इतला देने की आज राबिया नहीं आई, तो वो लेक्चर देने नहीं निकलते थे। लोगों ने पूछा, कोई इतनी छोटी सी बच्ची है, वो नहीं आती तो आप नहीं आते, ये तो कोई तरीका। हंस के कहने लगे, वो बड़ी अच्छी स्टूडेंट है, और एक बात याद रखो, मैंने हाथी के लिए जो खुराक तैयार की है ना, वो मैं चींटियों में कैसे बांट दूं। तो अच्छा स्टूडेंट जो होता है ना, वो आपका सेट होता है। तो ये आप जो है ना, आखिरी 10 मिनट क्वेश्चन आंसर के लिए बच्चों को दें। ये क्लास जो है ना, उसका असूल होना चाहिए। देन अप्रोप्रिएट वोकैबुलरी बड़ी ज़रूरी चीज़ है। आप जिस माहौल में खड़े हैं ना, फॉर एग्जांपल मैं एक दिन जा रहा था, तो मेरे एक अजीज़ थे जो जनूबी पंजाब से जिनका ताल्लुक है। उन्होंने कोई बात कही कि फलां तो सारी औरतें बड़े अजीब अंदाज से कि ये तो इन्होंने गाली निकाली है। तो वो उनके साथ उनके कहने लगे, नहीं नहीं, ये तो बड़ी सादा सी बात है, इस बात को कहते हैं, ये गाली नहीं है। आपके यहाँ गाली है? अच्छा, तो आप जिस इलाके में दे रहे हैं ना, आपको प्रॉपर अप्रोप्रिएट वोकैबुलरी आपको होनी चाहिए। आपने जो लैंग्वेज बोलनी है, उसमें कोई ऐसी चीज़ ना आए जिससे बच्चों को या किसी और को एतराज़ हो। उसके बाद ये पहली स्केल थी, जिसे मैंने कहा नॉलेज, या इसे टीचिंग स्किल भी कह देते हैं बाज़ औक़ात। दूसरा स्किल आम स्किल नहीं है, मैनेजमेंट स्किल है। ठीक है, ये मैनेजमेंट स्किल जो है ना, ये बड़ी ज़रूरी है। टीचर को पता होना चाहिए, एक तो नॉलेज, एक्सपीरियंस, मास्टरी ऑफ टीचिंग टेक्निक्स और अपनी पर्सनालिटी, ये मिलके ना क्लास को अच्छी तरह हैंडल करते हैं। टीचर अगर पुरवकार है, सब्जेक्ट पे उसकी पूरी ग्रिप है, कन्वे सही तरह कर रहा है। मुझे 48 साल हो गए पढ़ाते, लोग कहते हैं फलां बच्चे बड़े बदतमीज हैं। आप कुछ डिलीवर कर रहे हैं ना, तो कोई बच्चा बदतमीज नहीं होता। ये आपकी डिलीवरी पे, आपके स्टाइल पे, आपके बिहेवियर पे डिपेंड करता है। अगर आप बच्चों से प्यार मोहब्बत से चीज़ें दे रहे हैं, बच्चे आपसे कुछ हासिल कर रहे हैं, तो कभी कोई बच्चा बदतमीजी नहीं करेगा। ये थोड़ी सी गलतफहमियाँ लोगों को, जो कहते हैं वीकनेस आपकी अपनी होती है, तभी बच्चे इस तरह की बातें करते हैं। आप दूसरा ये है कि जो कम्युनिकेशन आपकी है ना, ये बड़ी परफेक्ट होनी चाहिए। आप जब बात कर रहे होते हैं ना, तो कुछ चीज़ें बच्चों को दे रहे होते हैं, वो अल्फाज के साथ साथ आपके चेहरे से भी। कहते हैं कि टीचर सबसे बड़ा जगलर है। वो तमाशा दिखा के मदारी गया जिसे कहते, तो मदारी है, वो मदारी की तरह वहाँ पे तमाशा दिखाता है। वो जितना अच्छा तमाशा दिखाता है, अपने चेहरे के उतार चढ़ाव को बना सवार के, हिल-जुल के, मैंने देखा है स्कूल के बच्चों में ना, छोटे-छोटे बच्चों को, वो टीचर्स उनके साथ दौड़ लगा रही हैं, रक़्स कर रही हैं, सारा कुछ। वो जितने एक्शन अच्छे होंगे आपके, अपने कदरों के मुताबिक, मैं रक़्स की बात मैंने की, मैं इंडिया में नहीं, इंडिया या वहाँ तो ये होता है, वहाँ की कदरें हैं, हमारी कदरें मुख्तलिफ हैं, लेकिन हम बच्चों के साथ हँस खेल के कभी नगमा सुना दिया, कभी कोई कौमी तराना, उस पे भी आपने जिस तरह की हरकतें करनी है, छोटी-छोटी बातें। कोई मैं तो क्लास में 10 मिनट की क्लास हो ना,
تو میں ایک آدھ منٹ ضرور کوئی نہ کوئی واقعہ کو بات کو ایسا لطیفہ کچھ نہ کچھ سناتا ہوں، بچے تھوڑے سے فریش ہو جاتے ہیں. تو تھوڑا سا آپ اپنے چہرے کی جو کمیونیکیشن ہے، آپ کا اظہار ہے، وہ اتنا خوبصورت ہونا چاہیے کہ بچے اسے انجوائے کریں. کمیونیکیشن بڑا اچھا رول ہوتا ہے. اگر جتنا اچھا آپ کمیونیکیٹ کریں گے اتنا اچھا بچے آپ کو سننا پسند کریں گے. اچھا، دوسرا سب سے بڑی چیز، ٹیچر ایک لیڈر ہوتا ہے جو بچوں کو گائیڈ بھی کرتا ہے، بچوں کا رول ماڈل ہوتا ہے، بچے اسے فالو بھی کرتے ہیں. تو اسے آپ جو سکھائیں گے نا وہ بڑی اچھی طرح سیکھے گا. شاید پیرنٹس پہ انکار کر دیتے ہیں بچے، عام طور پہ دیکھا ہے پیرنٹس نے کچھ کہا تو نہیں، ٹیچر کہتا ہے نا تو وہ گھر جا کے پیرنٹس بھی کہتے ہیں نہیں جی میرے ٹیچر نے یہ کہا تو اس لیے یہی میں نے کرنا ہے. تو ٹیچر شوڈ ہیو فل کمانڈ اینڈ کنٹرول آن پروسیڈنگ آف ہز کلاس ان روٹین ایز ویل ایز ان ایمرجنسی سچویشن. میرا بیٹا پڑھتا تھا جی آئی کے میں، تو وہ ایک جہاز کا حادثہ ہوا کہ جہاز ٹھا کی آواز آئی، ٹیچر نے ایک سیکنڈ بچوں کو کہا کہ کوئی بھاگ دوڑ نہیں، قطار بنائیں جلدی سے اور باہر نکلے. وہ ٹیچر سب سے آخر میں کلاس سے نکلا، بچوں کو آہستہ آہستہ اس نے اور باہر نکل کے پھر وہ بچوں کے ساتھ ساتھ تھا کہ کدھر کدھر جانا. تو ایمرجنسی ہو جاتی ہے تو اسے مینج کرنا. چرچل کہتے ہیں تقریر کر رہا تھا، وہ بڑے بڑے ڈرم پڑے تھے نیچے جن کے اوپر تختے لگے ہوئے تھے. ایک اس نے زوردار قسم کی بات کی مکہ ہلاتے ہوئے تو نیچے تختہ جو تھا ٹوٹ گیا، وہ ڈرم کے سیدھا اندر. ساتھیوں نے پکڑ کے جلدی سے اٹھایا تو ہنس کے کہتا ہے دیکھا کتنی پرزور دلیل میں نے بات کی کہ اس کا وزن وہ تختہ بھی برداشت نہیں کر سکا. لوگ جو پہلے تھوڑا سا اسے مذاق میں ہنس رہے تھے وہ ویسے ہی ہنسنا شروع ہو گیا. اس نے تقریر کنٹینیو کی. تو یہ جو لیڈرشپ کوالٹی ہے نا یہ ایک ٹیچر میں پوری طرح ہونی چاہیے. اچھا، پھر ٹیچر ڈیلیور اے لیسن اینڈ اسٹوڈنٹس آر دا لسنرس. Problem can occur if the delivery of the message has confusing or unclear ideas. Teachers should be well aware of the topic and have the command on words or the logical flow of ideas given by him. تو جب آپ ڈلیور کر رہے ہیں نا تو اس میں ایک لاجیکل فلو ہونا چاہیے اور اس میں جو بات کر رہے ہیں نا وہ منطق کے حساب سے کریں. میتھمیٹکس میں ایک لفظ یوز ہوتا ہے ایلگوریدم. اس کا مطلب ہے آپ نے جو کرنا ہے نا اس کے آپ سٹیپ بنا لیتے ہیں اور اسی حساب سے ڈلیور کرتے ہیں. جب آپ کے لیکچر میں فلو نہیں ہوگا، میری عمر میں تو 72 سال میں بعض اوقات چاہیں بھی نا تو کبھی زبان تھوڑی سی رک جاتی ہے، کبھی دماغ جو ہے نا وہ ہارڈ ڈسک فل ہوتی ہے وہ بھی کسی وقت 2 منٹ کے لیے بند ہو جاتا ہے. تو میری عمر میں تو شاید یہ تسلسل 19-20 ہو تو بچوں کو بھی پتہ ہوتا ہے برداشت. لیکن ینگ بندے جو ہے نا انہوں نے اپنا کیریئر بنانا ہوتا ہے، ان کا فلو بڑا اچھا ہونا چاہیے. دے شوڈ بی ویل اویئر آف ہز سبجیکٹ اور بڑی روانی سے اسے بچوں کو بیان کر رہے ہوں. آج کل تو بڑا عجیب آ گیا ہے کہ آپ پاور پوائنٹ پہ سلائڈز بنا لیں، سامنے پڑھتے جائیں اور انہیں ایکسپلین کرتے جائیں. تو یہ بڑا آسان ہے، یہ بھی ایک مینجمنٹ سکل ہے. اس کے بعد وائس، میں نے آپ تک آواز پہنچانی ہے. میں اللہ کا احسان ہے 48 سال پڑھاتے ہو گئے، میں دیکھتا ہوں کہ بعض کا 10 بچے کلاس میں بیٹھے ہوں تو میں 10 بچوں کے لیے بول رہا ہوتا ہوں، اور اگر 50 آ جائیں تو مجھے اپنا والیوم کنٹرول کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ آٹومیٹکلی کنٹرول ہو جاتا ہے، وہ آواز خود بہت بلند ہو جاتی ہے. لیکن 10 بچوں کے لیے آپ 50 والا والیوم یوز کریں، وہ کوئی سیاسی مقرر تو کرتے ہیں، عام آدمی نہیں کرتا. مولوی یا سیاسی مقرر ان کا ایک سٹائل ہے، وہ زور لگا کے بولتے ہیں. ٹیچر کو جب ریکوائر ہوتا ہے کہ یہاں زور لگانا ہے وہ زور لگاتا ہے، ادروائز وہ اپنا فلو ایک جیسا رکھتا ہے. جتنے بچے ہیں اسی آواز، فار ایگزامپل بچے 200-250 ہو گئے، آپ کی آواز وہاں نہیں پہنچ سکتی تو بڑا آسان ہے، اسپیکر لگا لیا جائے. ٹھیک ہے، بہت سی آج کل ایڈز ملتی ہیں ان کا استعمال کیا جائے، لیکن آواز آپ دیکھیں کہ آخری بچے تک پہنچنی چاہیے.
उसी हिसाब से आप आवाज को एडजस्ट करें। 40-50 बच्चे तो आसान होता है, इससे ज्यादा हो तो यकीनन आपको एड्स की जरूरत होगी, वो जरूर इस्तेमाल करें। फिर आप जब कोई चीज हवाला दे रहे हैं ना, तो गिव एग्जांपल्स वेयर एवर रिक्वायर्ड, कैपेबल टू कंट्रोल द सिचुएशन, कीप presentation short, concise and simple so that every student may understand it easily. जब भी आपने ना बड़ा मुख्तसर और मुदल्लल जवाब दें, हर बच्चे को जो समझ आने वाला हो। ये तो थी मैंने जो स्किल्स का टू डू समथिंग, ये इन्हें मैनेजमेंट स्किल भी बाज़ औक़ात मैं कह देता हूँ। तीसरा एटीट्यूड को बाज़ औक़ात मैं बिहेवियर स्किल भी कह देता हूँ, एक ही बात है। तो एटीट्यूड या आपका बिहेवियर जो है ना, इसका बड़ा पिवटल रोल होता है। ये बच्चे की जिंदगी में इस कदर असर डालता है कि आप अंदाजा नहीं कर। टीचर का अगर एटीट्यूड अच्छा हो ना, तो बाज बंदे कहते हैं मेरा सब्जेक्ट है मैथ, बाज कहते हैं मैथ बड़ा गंदा सब्जेक्ट है जी, समझ नहीं आता। मैंने एक सर्वे किया कि बताएं मैथ क्यों नहीं समझ आता, तो कहते थे वो तनवीर सादिक पढ़ाता था, पता नहीं बेगम से लड़के आता था, आगे आके हमसे लड़ता था, तो हमें क्या समझ आना था। तो मैं जरा क्रूड लफ्ज यूज कर रहा हूँ। जो लोग मैथ रखे उन्होंने कहा बायोलॉजी क्यों नहीं रखी, तो कहते हैं जी उससे सवाल कर लो, वो तो ऐसे जैसे हमें बस पढ़ गया। तो ये उस्ताद का जो बिहेवियर है ना, वो किसी सब्जेक्ट्स के आप में सब्जेक्ट्स को आप उससे, अगर टीचर प्यार करने वाला है ना, आप उससे सब्जेक्ट से प्यार करेंगे। कोई सब्जेक्ट बुरा नहीं होता, बुरे उस्ताद होते हैं, इंस्टीट्यूशंस होती हैं। अगर वो आपको माकूल मिल जाए तो बड़ मैथमेटिक्स जितना अच्छा सब्जेक्ट है ना, अच्छे टीचर अगर हों तो इससे अच्छा सब्जेक्ट ही कोई नहीं। दुनिया का कोई फिलोसफर, कोई साइंटिस्ट, कोई बंदा ऐसा आप दिखा दें जो मैथ के बगैर कंप्लीट हो। मैथमेटिक्स बड़ी असेंशियल चीज है। अच्छा, मैं उसके बाद जो सबसे पहली चीज पेशेंस बड़ा जरूरी है टीचर में। एवरी टीचर नीड पेशेंस in order to find a way to work with students and earn their respect. He should be highly approachable and students should not feel shy to discuss their problem. ये बड़ा ज़रूरी होता है। मैं जबरान कहता है कि तुम उस शख्स को भूल सकते हो जिसके साथ हंसे हो, मगर उस शख्स को नहीं भूल सकते जिसके साथ रोए हो। टीचर तो ऐसा होना चाहिए कि बच्चे अपने घर का प्रॉब्लम भी हो ना, तो आके रो पीट के भी बताएं, तो टीचर के साथ डिस्कस करें। अगर आप बच्चों के हमदर्द बन के उनसे बात करेंगे ना, तो वो आपको जिंदगी भर भूलेंगे नहीं, वो हमेशा आपका एहतराम भी करेंगे और आपकी बात समझेंगे भी। उसके बाद ए टीचर इज ऑलवेज वेल मैनर्ड एंड सीम्स ग्लैड इन द क्लासरूम, have a good personality, maintain eye contact with students, use friendly language. मैं छोटा था तो मेरे वालिद साहब कहते थे कि यार जिस बड़े से बात करो ना आंखें झुका लिया करो। अंग्रेज का दौर से वो पढ़े लिखे थे या कुछ, उनका स्टाइल था, कोई बड़ा आ गया ज़रा सीनियर तो और ज़्यादा झुक गया, बहुत ज़्यादा हो तो बाज़ लोग तो ऐसे थे कि ज़्यादा सीनियर आ जाए ना तो लेट जाते थे। ये उनका एक कल्चर था। लेकिन अब नहीं, आपका दौर ये है कि आप जिससे बात करें आंख में आंख मिला के, आंख पैगाम देती है आपको कि ये बंदा ठीक है गलत है। वो किसी शायर ने कहा ना कि वो सांप से भी खतरनाक आदमी होगा जो दिल से दिल तो मिलाए नजर मिला ना सके। तो जो बंदा नजर मिलाने में आपसे, वो अच्छा बंदा नहीं होता। टेक केयर ऑफ हिम, ठीक है। जब पढ़ा रहे हो तो रिमेन रिलैक्स, बड़े आराम से सुकून से पढ़ा रहे हो, कोई खुद पे कोई बोझ ना फील करें, लैंग्वेज बड़ी फ्रेंडली इस्तेमाल करें। फिर छोटी सी बात है कि टीचर इज ऑलवेज रेडी टू लिसन राइट और रॉन्ग वर्ड्स। बच्चा गलत सवाल भी कर देता है, सही सवाल भी होता है, तो ऑन द सब्जेक्ट if he do some bad question or in a bad way, don't mind. आपका काम है कि उसे अच्छी तरह टैकल करना,
اسے سجیسٹ کرنا, اس کی بات کو قبول کرنا, اینڈ ریکمینڈ ہم ٹو ڈو بیٹر ان فیوچر. اس سے جھگڑا کرنے کی یا اس سے ناراض ہونے کی بات نہیں ہوتی. لیکچر دینا ایک خاص طرح کا کانفیڈنس چاہتا ہے کہ آپ میں جب لیکچر دے رہے ہیں نا تو آپ میں قوت ہونی چاہیے, کانفیڈنس ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. It is alarming to feel the scrutiny of so many eyes. ساری آنکھیں آپ کو دیکھ رہی ہیں, وہ آپ کو تھوڑا سا الارمی ہوتا ہے. اسٹوڈنٹس جو ہے نا وہ آپ کے یہ ہلکی سی جنبش جو ہے نا آپ کے ہاتھ کی, اس پہ بھی غور کر رہے ہوتے ہیں. لیکن آپ کا ہاتھ اگر صحیح کام کر رہا ہے نا, اگر اس میں تھوڑی سی جنبش آ گئی ہے نا تو بچوں کی زبان ساری جنبش کا شکار ہو جاتی ہے, وہ چھیڑ چھاڑ شروع کر دیتے ہیں. تو ذرا خود کو کنٹرول رکھیں, پورے کانفیڈنس سے لیکچر دیں. موٹیویٹر آپ کو ہونا چاہیے, انکریجر ہونا چاہیے. آج کل تو موٹیویشنل اسپیکر آ گئے ہیں کہ استاد بیچارے بچوں کو موٹیویٹ کر ہی نہیں سکتے. بچوں کو انکریج کریں. ایک بچہ ہے, اس کا نمبر کم آیا, اس سے کہیں واہ واہ بیٹا بڑے آپ نے محنت کی ماشاءاللہ. یہ تھوڑی سی غلطی ہو گئی, یہ تھوڑی سی, میں نے تو 0 نمبر والے کو بھی کھڑا کر کے کہہ رہا ہوں یار بیٹا آپ کو لگتا ہے وقت نہیں ملا, تھوڑا سا آپ نے یہ غلط کر دیا. آپ ماشاءاللہ کسی سے کم ہے, بچے سارے ایک جیسے ہوتے ہیں. تھوڑا سا اسے انکریج کریں, اگلی دفعہ وہ صحیح ریزلٹ دینا شروع کر دے گا. کبھی بھی نہیں ہوگا کہ وہ دائیں بائیں کرے یا کچھ. پھر اپریزر اور فیڈ بیک بہت ضروری ہے. آپ اس سے کام کو چیک کریں, اسے بتائیں کہ یہ بہت اچھا ہے, اس میں یہ خامی رہ گئی ہے, یہ کرو. بہتر یہ ہے کہ اس انداز کو اپناؤ. یہ جو آپ کا جتنا زیادہ آپ کا فیڈ بیک اس کے ساتھ ہوگا, جتنا سارے آپ کی انوالومنٹ ذات کی ہوگی, وہ بچہ اس سے بہت کچھ سیکھے گا. آخر پہ میں ایک بات سارے ٹیچروں کو کہتا ہوں کہ جب کبھی بھی آپ کو لیکچر شروع کریں نا تو اسے 0 سے, بلکہ 0 سے بھی تھوڑا سا نیچے چلے جائیں. 2-3 دن ایسے ہوتے ہیں پہلے جس میں پورے پرائمری کنسپٹ آپ دے دیں. یہ مت سوچیں بچہ کہ تم پہلے کیا پڑھ کے آئے ہو. میں نے بس ٹیچروں کو دیکھا ہے, بچوں کو جھڑک دیتے ہیں کہ پہلے کیا بچہ کچھ نہیں پڑھ کے آیا. یہ سوچ لیں اس نے ایک لفظ بھی نہیں پڑھا. جو سبجیکٹ آپ نے جب سبجیکٹ شروع کیا نا, آپ تھوڑا سا مائنس چلے جائیں اور پھر آہستہ آہستہ آئیں. پہلے 2-3 دن آپ کے ضائع ہوں گے, لیکن آپ کا جو لمبا سفر ہے نا وہ بڑی تیزی سے کٹنا شروع ہو جائے گا. 1-8 دن میں بچے ایڈجسٹ کر جائیں گے. تو یہ میری چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کو کہی ہیں. تو یہ ٹیچر کے بارے میں تھے. تینوں انگریڈینٹس میں نے آپ کو بتا دیے ہیں. افیکٹو ٹیچنگ کے لیے یہ بہت ضروری ہے. جاتے جاتے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں, بیل کو آئیکن کو بھی چھیڑ دیں. لیکچر ذرا لمبا ہے لیکن کبھی کبھی ایسا لیکچر بھی سننا بڑا ضروری ہوتا ہے. اللہ حافظ.